الحمدللہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ صاحب صدر گرامی قدر، پیر طریقت، رہبر شریعت، عالم بعمل، حضرت قبلہ پیر سید زین العابدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ میرے پہلو میں جلوہ افروز ہیں، اور میری یہ کوشش ہوگی کہ آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چند منٹ کی حاضری ہو جائے انشاءاللہ۔ میرے بعد قبلہ شاہ صاحب اپنی مدلل گفتگو فرمائیں گے۔ آج کا یہ اجتماع اور آج کی یہ تقریب اس حوالے سے بڑی منفرد ہے کہ عام طور پر سید سجاد حضرت سیدنا زین العابدین علیہ السلام کا تذکرہ ایک مخصوص گروہ کے ساتھ منسوب ہے، اور ہمارے ہاں جس شد و مد کے ساتھ، جس جوش و خروش کے ساتھ آپ کا تذکرہ ہونا چاہیے، محض اس احتیاط کی وجہ سے وہ نہیں ہوتا کہ کہیں لوگ ہمیں بھی اسی نظر اور اسی نگاہ سے نہ دیکھنے لگیں اور کوئی اشتباہ نہ ہو جائے۔ حالانکہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، انہوں نے حضرت امام زین العابدین کو، جو کہ تابعی تھے، اولیاء کا امام بھی سمجھا ہے، اور خاص طور پر زین العابدین کا جو لفظ ہے، عبادت کرنے والے، ان کی زینت، ان کے ماتھے کا جھومر، ان کے سر کے تاج، امام زین العابدین، ان کا تذکرہ کرنا، ان سے اظہار محبت کرنا، ان کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کا ثبوت دینا، یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا اپنے آقا و مولا سرور کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ التحیۃ والثناء کے ساتھ جو تعلق ہے وہ دو جہتوں سے ہے۔ ایک جہت جہت رسالت ہے، ایک جہت جہت بشریت ہے۔ ان دونوں جہتوں کے ساتھ رسول اللہ کا تعلق امت کے ساتھ ضروری ہے۔ اگر ایک جہت رہ جائے، دوسری خالی ہو جائے، تو پھر ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے، بلکہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ جہت رسالت کا جہاں تک تعلق ہے، جہت رسالت کا تعلق ہے ایمان کے ساتھ، کہ ہم حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر ایمان لائیں، اور اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب رسول اللہ پر ایمان لائیں تو رسول اللہ پر ایمان کے نتیجے میں ہمیں اپنے رب کے ساتھ عشق ہو جائے، اپنے خالق کے ساتھ تعلق ہو جائے، اپنے معبود کے ساتھ تعلق ہو جائے۔ اللہ کو پہچانا تو ذات مصطفیٰ کی وجہ سے، جب رسول اللہ کے ساتھ جہت رسالت کے حوالے سے تعلق جڑ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے رشتہ جڑ گیا۔ اللہ سے عشق کا رشتہ، اللہ سے محبت کا رشتہ اس وقت جڑتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ اور دوسرا تعلق جہت بشریت کا، جہت بشریت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے ساتھ جس کا خونی تعلق ہے،
جس کا جسمانی تعلق ہے، اس خونی اور جسمانی تعلق کی بنیاد پر اس کے ساتھ اتنی والہانہ محبت ہو جائے، اتنا پیار ہو جائے، اتنا عشق ہو جائے کہ اس محبت اور عشق کی وجہ سے رسول کریم سے ہمارا رشتہ جڑ جائے۔ اہل بیت اطہار سے محبت یہ رسول اللہ سے محبت کی دلیل ہے، اللہ سے عشق یہ رسول اللہ سے عشق کی دلیل ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمانی رشتہ اور ایمانی تعلق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا تھا، اور حضرات اہل بیت اطہار کا نبی کریم کی ذات کے ساتھ ایمانی تعلق بھی تھا اور جسمانی تعلق بھی تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے اکثریت ان شخصیات کی ہے جن کا مزاج پہلے بن چکا تھا اور جنہوں نے خود تربیت پائی، لیکن رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو کر انہوں نے ایثار سے کام لیا، اپنے مزاج کو بدل کر، اپنی ساری خواہشات کو بدل کر، اپنی ساری عادات کو بدل کر، اپنے اطوار کو بدل کر، اپنے خصائل کو بدل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیا۔ لیکن جہاں تک اہل بیت اطہار کا تعلق ہے، اہل بیت وہ شخصیات ہیں، اہل بیت اطہار وہ خوش نصیب شخصیات ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پا کر حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق بنا کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں اپنا مزاج تشکیل دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں اپنا مزاج تشکیل دینے والی شخصیات۔ پھر یہ بھی اہل بیت بھی دو طرح کے ہیں، ایک وہ اہل بیت ہیں جنہوں نے رسول اللہ سے تعلق جڑنے کے بعد اپنے مزاج کو اثار سے کام لیتے ہوئے رسول اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالا، اور ایک وہ شخصیات ہیں جن کا مزاج ہی رسول اللہ کی تربیت میں بنا، ایک وہ شخصیات ہیں جو رسول اللہ کے ساتھ اہل بیت ہونے کے ناطے جنہوں نے اپنے تمام پہلے مزاج کو تبدیل کر دیا، عادات کو، اطوار کو، خصائل کو تبدیل کر دیا۔ وہ ہیں ازواج مطہرات کہ پہلے ان کا مزاج اور تھا، پہلے ان کی تربیت اور انداز سے تھی، جب دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئیں تو پھر رسول اللہ کے دامن کی وابستگی کی برکت سے انہوں نے اپنے مزاج کے ساتھ مزاحمت کی، انہوں نے اپنے احوال کے ساتھ مزاحمت کی، مزاحمت کر کے اپنے آپ کو رسول اللہ کی تربیت کے سانچے میں ڈھالا۔ اور پھر دوسرے اہل بیت وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ سے گٹی لی، وہ اہل بیت ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں پرورش پائی، اور آغوش مصطفیٰ میں پرورش پانے والے اہل بیت اطہار، ان کی عظمت، ان کی فضیلت اور ان کی شان اور ان سے اظہار محبت یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کے ساتھ ہماری محبت کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہت ایمان کی وجہ سے ہے۔ اور جہاں تک اہل بیت کا اطہار کا تعلق ہے، حضور کے ساتھ جسمانی تعلق کی بنیاد پر اور بشریت کے تعلق کی بنیاد پر اہل بیت کے ساتھ ہمارا رشتہ اور تعلق منقطع ہے۔ اہل بیت اطہار میں جیسا کہ میدان کربلا کے اندر امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اور آپ کے رفقا نے شہادت کے جام پی لیے، اللہ کی حکمت کے تحت حضرت امام زین العابدین وہ باقی رہ گئے تاکہ سادات کا سلسلہ بھی چل سکے، حسینی سادات کا سلسلہ بھی چل سکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت بھی ہو سکے۔ امام زین العابدین کو سجاد کہا جاتا ہے کیونکہ کثرت سجود کی وجہ سے آپ کو سجاد کہا جاتا ہے۔ آپ سجدوں کی کثرت کرنے والے، عبادت کرنے والے، ریاضت کرنے والے، اپنی جبین نیاز اپنے رب کی بارگاہ میں جھکانے والے، اللہ سے مناجات کرنے والے، مستجاب الدعوات، اور پھر مقام ملتزم سے چمٹ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجائیں کرنے والے، اور اپنے شب و روز اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات کے اندر گزارنے والی وہ شخصیت ہمارے لیے ایک میسج چھوڑ گئی، ایک پیغام چھوڑ گئی۔ پیغام کیا ہے؟ میسج کیا ہے؟ کسی نے پوچھا اے امام زین العابدین آپ بتائیے کہ یہ جو میدان کربلا میں جنگ ہوئی ہے
اس جنگ میں جیتا کون ہے، ہارا کون ہے؟ آپ نے اس سے سوال کیا ذرا تو بتا کہ آج اذان کی آواز گونجتی ہے کہ نہیں گونجتی؟ انہوں نے کہا اذان کی آواز تو گونج رہی ہے۔ فرمایا پھر کیا پوچھتے ہو؟ جس کا نام منبر پہ لیا جا رہا ہے، جس کے نام کے ترانے اذانوں میں گونج رہے ہیں، وہی جیتا ہے۔ اور یہ جیت صرف ایک دور کی جیت نہیں تھی، ایک زمانے کی جیت نہیں تھی۔ زمانے گزرتے ہیں، گزرتے گئے اور گزرتے جائیں گے، لیکن یہ ترانہ گونجتا رہے گا۔ محمد مصطفیٰ کی عظمتوں کا ترانہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ ورفعنا لک ذکرک کی اس کے اندر آمیزش ہوئی، اور یہ قیامت تک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا ترانہ گونجتا رہے گا۔ اور اللہ نے یہ کام حضرت امام سجاد، حضرت سیدنا زین العابدین سے لیا۔ حضرت سیدنا زین العابدین، یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ نے اس واقعہ کربلا کو دیکھنے کے بعد ڈر کے، سہم کے، خوف کے مارے انہوں نے ایسی خلوت کی زندگی اختیار کر لی۔ نہیں، خلوت کی نہیں، جلوت کی زندگی گزاری، پبلک لائف گزاری۔ آپ نے سماجی طور پر بھی بہت سارے فرائض سر انجام دیے۔ حضرت امام زین العابدین کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ آپ بہت سارے غلام خریدا کرتے تھے، غلاموں کی خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ آپ دولت کی، پیسے کی، مال کی، پلاٹ کی کاروبار نہیں کرتے تھے، بلکہ کاروبار غلاموں کو خریدنے کا کرتے تھے، مگر خرید کر وہ غلام کبھی اپنے پاس نہیں رکھا کرتے تھے۔ کچھ وقت گزرتا، جو غلام خریدا تھا اس غلام کی گردن آزاد کر دیتے، اور وہ اللہ کا غلام بن جاتا، وہ دین کا غلام بن جاتا، وہ مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں پہن لیا کرتا تھا۔ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین کے اس نور نظر نے، اس لخت جگر نے، اس لخت جگر اور نور نظر نے اخلاق و کردار کے حوالے سے وہ اعلیٰ کردار عطا کیا۔ تواضع کا وہ نمونہ بنے، تواضع کا وہ نمونہ بنے کہ حضرت امام زین العابدین عبادت اور ریاضت کے ساتھ ساتھ حضرت امام زین العابدین کے اندر عفو درگزر اور حلم یہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ایک دن کی بات ہے، بس آخری ایک دو کلمات، ایک دن کی بات ہے۔ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نور نظر، یہ لخت جگر، آپ کھانے کی میز پہ یا کھانے کے دسترخوان پہ جلوہ افروز ہیں۔ اچانک کھانے کے دسترخوان پر ایک لونڈی کھانا لے کے آتی ہے اور اس کا پاؤں پھسلتا ہے، اور عام طور پر یہ ہو جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے سالن کا وہ برتن گر گیا، اور برتن کے گرنے سے آپ کے اور ارد گرد دائیں بائیں وہ چھینٹے بھی پڑ گئے، اور اس کی جلن بھی محسوس ہونے لگی۔ وہ عورت، وہ لونڈی آپ کو دیکھ کر اچانک وہ آپ کے قرب میں رہنے والی تھی، آپ کی صحبت میں رہنے والی تھی، اس کے لبوں پر قرآن کی آیت آ گئی اور کہنے لگی وَالْقَاسِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ اللہ اکبر! اس نے عظمت والوں، فضیلت والوں اور مزکہ نفوس کی شان اور عظمت بیان کر دی، اور کہنے لگی وَالْقَاسِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ ذرا آپ اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ کے دیکھیے کہ ہمارے ہاں اگر کسی غلام سے، کسی نوکر سے، کسی ملازم سے، کسی بیرے سے اس قسم کی کوئی حرکت ہو جاتی ہے تو ہم کس طرح آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن امام علی مقام کا یہ لخت جگر، حضرت امام زین العابدین، آپ غصے میں نہیں آئے، غصہ تو آیا ہوگا، مگر جب اس لونڈی نے آپ کی طرف نگاہ ڈالی، آپ کے چہرے اقدس کو دیکھا، آپ نے نگاہ اٹھائی، اس کی زبان پر جاری ہوا وَالْقَاسِمِينَ الْغَيْظَ، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین نے کہا ہاں قَزَمْتُ الْغَيْظِ، میں نے غصہ پی لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غصے کو پی جانا لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالسُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ، کسی کو بچھاڑ لینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں، یہ کوئی پہلوانی نہیں، یہ کوئی شجاعت اور بہادری نہیں۔ شجاعت اور بہادری یہ ہے کہ جب انسان غصے کے عالم میں کانپ رہا ہو، اس وقت اپنے نفس پر کنٹرول کرے۔ آپ نے اپنے نفس پہ کنٹرول کیا، فرمایا میں نے اپنا غصہ پی لیا، قَزَمْتُ غَيْظِي، میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ پھر اس نے کہا وَالْقَاسِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے معاف بھی کر دیا، اور پھر اس کے بعد احسان کی بات کرتی ہو تو جا، میں نے تجھ پر احسان کرتے ہوئے تمہیں آزاد بھی کر دیا۔ برادران اسلام، حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کا خانوادہ
اور آپ کا یہ بات جتنی بھی کی جائے نا، ان کا تذکرہ تو ختم ہو نہیں سکتا، اور یہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا، اور قیامت تک یہ دونوں چیزیں ساتھ چلیں گی، اہل بیت بھی چلیں گے، قرآن بھی چلے گا، یہ کبھی جدا نہ ہوں گے۔ جب رسول اللہ حوض کوثر پہ کھڑے شام پلا رہے ہوں گے، اس وقت بھی اہل بیت اطہار عطرت رسول اور قرآن یہ ساتھ ساتھ ہوں گے، جمع ہوں گے۔ آج نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب اللہ کافی ہے، بابوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ واقعی تمہیں بابوں کی ضرورت اس لیے نہیں کہ بابوں نے تو جنت میں لے کے جانا ہے، تمہارا تو ادھر کا سفر ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں، تمہاری تو وہ منزل ہی نہیں، جن کی وہ منزل ہے وہ ان کی اتباع میں، ان کی محبت میں، ان کے پیچھے پیچھے جائیں گے، اور انشاءاللہ قیامت تک عطرت رسول بھی رہے گی اور کتاب اللہ بھی رہے گی۔ اور یہ دونوں چیزیں، لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم قرآن کا دفاع کرتے ہیں، میں قسم خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن کا دفاع تو اللہ کرتا ہے، ہم قرآن کا کیا دفاع کریں گے؟ قرآن ہمارا دفاع کر رہا ہے، قرآن ہماری حفاظت کر رہا ہے، اہل بیت ہماری حفاظت کر رہے ہیں، اور اس کی زندہ دلیل یہ ہے کہ آج بھی لندن کے ایک بہت بڑے اسکالر نے لکھا، وہ کہنے لگا کہ مسلمانوں کو کسی صورت مٹایا نہیں جا سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ جب تک ان کے پاس کتاب اللہ موجود ہے، جب تک یہ آسمانی صحیفہ ان کے پاس موجود ہے، اس وقت تک ان کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے ساری قوت، ساری طاقت اس قرآن کو مٹانے پہ صرف کر دی ہے۔ یہ مقابلہ جاری ہے اور یہ مقابلہ جاری رہے گا، وہ قرآن کو مٹانے پر اپنی قوت اور طاقت صرف کر رہے ہیں، اور اللہ کے محبوب کے غلام اس قرآن کو پھیلانے میں اپنی قوت صرف کر رہے ہیں۔ آج دیکھ لو کہ کون کامیاب ہو رہا ہے۔ قرآن مٹ نہیں رہا، بلکہ قرآن اسلام کی فطرت میں قدرت نے اتنی لچک رکھی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے، دبانے والے دب گئے، مگر قرآن آج بھی زندہ ہے، اور قرآن کا زندہ ہونا یہ اسلام کی فتح مبین ہے، اور انشاءاللہ یہ قرآن زندہ رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صاحبزادہ پیر سید بشارت حسین شاہ صاحب کاظمی، ماشاءاللہ صاحبزادہ صاحب بھی تشریف لے آئے، اور قبلہ صاحبزادہ پیر سید زین العابدین شاہ صاحب کا وقت بھی شروع ہو گیا۔ اگر میں نے ٹائم نہیں دیکھا، اگر 2-4 منٹ اوپر ہو گئے ہوں تو میں بڑی معذرت۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں نے صرف حاضری کے طور پہ ادا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید بشارت علی صاحب، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، اور اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ سادات کرام سے ہماری نسبت، ہماری محبت اور ہمارا تعلق وہ تا حیات قائم رکھے، اور دنیا کے اندر بھی دامن سادات سے وابستہ رہیں، اور آخرت کے اندر بھی انہی کے دامن کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کی بہاریں نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔